والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ز محجوری پر آمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم. نا آخر رحمت للعالمین ز محروما چرا فارغ نشینی. بروں آب سرز برت یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. قدیم طائف نالین پاکن شراکت رشتہ جہاں ماکن. چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے. نگاہے یا رسول اللہ نگاہے. صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے پر نور لمحے اور ہمایوں ساعتیں آپ سب کو مبارک ہوں. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن اور پہلا جمعۃ المبارک ہے. اس مرتبہ اس ماہ نور کو 5 جمعات سے زینت بخشی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس مقدس مہمان مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے دلوں کو وہ اپنی معرفت کا نور بخش دے. اسلام کی روح نصیب فرما دے. ہمارے تزکیے اور تصفیے کے سامان مہیا ہو جائیں اور ہماری باطن کی حالت درست کر دی جائے. اللہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے وہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت آپ کے اسوہ نور کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو 3 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہے. دوسرا اس وقت امت کو اسوہ بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، حجاب کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، عورت چار دیواری میں رہنا اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے، حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ چلنا اپنی آزادی سمجھتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل ہیں، عملی نمونہ ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کا اسوہ نور ہمارے لیے، خواتین اسلام کے لیے خضر راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں، اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ دوسری نسبت بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے بیان کیے، اور حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضیٰ مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے حل عطا کی زوجہ ہیں، اور تیسرا حسین ابن علی کی ماں ہے، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، اور جو کائنات کے عظیم وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے۔ قرآن اٹھائیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ مجرم تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، مجرموں کو پوچھا جانا چاہیے تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداشت نہ کر سکے؟ گڑے کے اندر دھکا دے کے اوپر مٹی ڈھیلنے لگے، ان کی چیخیں تمہارے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں انہیں قتل کیا، لیکن وہ کھڑے ہیں، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ تو حضرات علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے عرب کا معاشرہ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ بولوں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بھری بات کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں بیٹی سے پیار باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے دھرا ہے۔ تبھی تو بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی۔ آج بہن کے لیے، بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں۔ جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے، بیٹی چار دیواری کی رونق ہے، بیٹی گھر کی آبرو ہے۔ آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس دور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو،
تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو، لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ محبت دی۔ جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے، اٹھ کے استقبال کہتے، مرحبا کہہ کے پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانیں رقم کی ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اللہ اکبر۔ نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا۔ 41 سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 3 سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں، دعوت رشد و ہدایت دی جانے لگی، لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا، کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں۔ کھدے ہوئے گڑے، بچھتے ہوئے کانٹے، اجریاں، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے۔ ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگے ہوئے تھے، سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا، ہمارے لیے قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے، لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتھر کھائے، اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے، اذیتیں سہی۔ حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا ننھی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اطہر کے اوپر اجری ڈال گئے، تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون رکنے نہیں پاتا۔ معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوع ہو جائے۔ آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشے حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے، انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی، لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی دنوں فاقوں سے کاٹ دیتی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخین کھڑے تھے، 2 اور صحابی اور موجود ہوئے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سونگ کے جلدی گھر سے باہر آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں، چند لمحوں کے لیے مجھے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ وہ حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، بٹھایا، بکری کا بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا، جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد، تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار نقاہت ہیں، بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں۔ جلدی سے گئے، کہیں سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخوان پہ لگ گیا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ،
میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ بیٹی جب گھر سے چلتی ہے، آج تو بیٹیاں اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی، ایک معاشرے کا یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جہیز کی لعنت نے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹ ہیں، لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے، لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو، جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے؟ ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک آفتابہ، ایک چٹائی کھجوروں کی، یہ ہے ان کا اثاثہ، یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پہنچتی ہیں، اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کے گزر اوقات کی جا رہی ہے، مشکیزہ کندھے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑ گئے، چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری رات مصلی بچھا کے عبادت کرتی ہیں۔ آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں، بار بار بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کیسے میں صفائی رکھ سکتی ہوں؟ آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ، حسنین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے، مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہے۔ اور ذوق بندگی کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ان کے شب و روز اللہ کے حضور، سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ گھر آئے، دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، ایک غزوے سے حضور واپس پلٹے تھے، بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے تھے، خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا، کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی، لیکن زبان سوال نہ کر سکی۔ آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور یوں ہی سلام کرنے آ گئی تھی، واپس چلی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا، لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں کی۔ کہا میں ہمت نہ کر پائی، کہا چلو میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی چوکھٹ پہ آ کھڑے۔ آقا کریم نے پوچھا، بتایا حضور یہ حالت ہے، ہاتھوں کے چھالے، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے، وقت نہیں، فرصت نہیں، اگر ایک لونڈی آپ اپنی بیٹی کو عطا کر دیں تو کام کاج میں معاونت ہو جائے گی۔ اب آقا کریم کے ہاں لونڈیوں کی کثرت ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سفارش کر رہے ہیں، خیال تو پڑتا ہے انہوں نے ایک مانگی، حضور نے کئی دے دی ہوں گی، لیکن تعریف پڑے، حیرت ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا، میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے، بدر کے شہیدوں کے یتیم بچے بھوک میں ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں، میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اور میرے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے جو طالب علم دین سیکھنے آئے ہیں میں تو ان کی رضا کا بندوبست کروں گا۔ لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو، خالی نہ جاؤ، جب رات کو سونے لگو، کروٹ تمہاری بستر پہ لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا،
33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس وقت حضور نے یہ چیز عنایت فرمائی، کہا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے، یہ پڑھ لیا کرو، لیکن تم ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دیا۔ آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیاوی مال و اسباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو، اور یقیناً وہ بھی یہ چاہتی تھی، انہوں نے بھی کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائی۔ یہ حضرت دلیل المرتضیٰ کے کہنے پہ اگر حاضر بھی ہوئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کو اٹھ اٹھ کے کثرت کے ساتھ اور دن کو بھی مصلی بچھا بچھا کے رویا کرتے تھے۔ ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ کثرت سے کیوں روتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اپنے پیٹ بھوکے ہیں لیکن اگر دروازے پہ سائل آیا تو وہ خالی نہیں موڑا جا رہا۔ ایک دن پورا گزر گیا فاقے سے، تو کھانا تیار ہوا، حسنین کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، خود کھانے لگی تو دروازے پہ دستک ہو گئی۔ سائل نے کہا میں 2 دن سے بھوکا۔ کہا بیٹا جاؤ سائل کو کھانا دے آؤ۔ کہا امی آپ بھی کھا لیں، آپ بھی تو 1 دن سے بھوکی ہیں۔ کہا میں تو 1 دن سے بھوکی اور وہ 2 دن سے بھوکا ہے، لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ کھانا کھائے۔ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو راہ خدا کے اندر لٹاتے رہے۔ اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اس کے اوپر 12 پیبند لگے تھے اور اون جو اونٹ کی اون کا وہ بنا ہوا تھا اور 12 پیبند اس کے اوپر لگے تھے۔ یہ استغنا کا عالم ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہی ہیں۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو جو اعزاز ان کو حاصل ہے کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو شہزادی کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہی نہیں آنی ہے۔ آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھا، لہذا میں خامد کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجانا ہوں۔ لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ شہزادی کونین ہیں، جب یہاں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ اور آقا کریم نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنے کوئی چیز نہیں روک سکتی، ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا۔ فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے، اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے۔ ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں۔ تو ماؤں کے لیے اسوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روشن اسوہ ہے۔ اقبال کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کی۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کھڑے رہے، قضا تیغے برہنہ لیے خوف زدہ کرتی رہی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ 72 لاشیں کٹ کٹ کے گرے اور کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے، لیکن زبان سے اف تک بھی نہیں کی، ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ یہ استقامت، یہ جرت،
یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے۔ انہوں نے بھوک کاٹ لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، لیکن حرف شکایت لبوں پر نہیں آیا تھا۔ جس ماحول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 72 افراد 36,000 افراد کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا۔ جب ان کی تربیت کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پلایا، اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی لاج رکھی، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا وجود ماؤں کے لیے ایک روشن اسوہ ہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں پندے ز درویش پذیری، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ کہا ایک درویش کی بات سن لے، 1000 امت مر جائے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور وہ نصیحت اور پند کیا ہے؟ کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری وہ آغوش میں بھی حسین جیسے بچے جنم لیں گے۔ تو بطول بن جا، بطول کی جانشین بن جا، اور اپنے پردے کی حفاظت کر۔ پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چپکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آ کے بتایا، تو آقا کریم نے کہا یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے۔ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے، جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کے ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھجور کے ڈنڈے باندھ کر چارپائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چارپائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمع باندھ دیا، پھر اس طرح باندھا، اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا اضطراب ختم ہوا۔ کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پردے کا کیا ہوگا۔ اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے، یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی، یہ آئیڈیا حضرت اسماء بنت امیس کا ہے اور اس کو پاس حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا ہے، اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ عورت کے اعضاء بھی نہیں جھلکتے، سامنے نہیں آتے، اور جسم بھی نظر نہیں آتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایک راستہ دے دیا، اور یہ ہے ان کے پردے کی کیفیت۔ آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے، پردے کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہے، اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تبصرہ ہوتا رہا اور حجاب کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے، دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے، اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاکید کی، اے نبی کی بیٹیوں اپنے اوپر اوڑھنیاں خوب اوڑھ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو پوشیدہ رکھو۔ جو حکم دیا گیا آج ان احکام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، بلکہ عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا آ رہی ہے،
عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے۔ دو طرح کی خوشبو ہیں، ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے، خوشبو ظاہر ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے، رنگ نظر آتا ہے، جس کا مہندی وغیرہ۔ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہک نہیں آتی بلکہ رنگ ہے، اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہک ہو۔ اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی، لپٹیں آ رہی تھی، خوشبو، اور وہ آئی تو آپ جب قریب آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اے جبار رب کی باندی، تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے۔ کہا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہوں۔ کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک ایسا غسل نہ کرے، یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگے اور اس کی طرف مانوس ہوں، فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ تو آج عورت بن ٹھن کے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آ گئی۔ آج ماں کو دکیا نوسی کا تانا دے کر، باپ کو بوڑھا کہہ کے، آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ ماڈل گرل بن گئی، آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی، آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی، اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، تیری آبرو کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے، تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا، تو گھر سنبھال لے گی، امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی، لیکن جب تو گھر سے نکلے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا؟ آئیے آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو ماڈل بنائیں۔ اسوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں۔ آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش پاک کو اپنے لیے خضر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی وبا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہمارے لیے خضر راہ، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔